أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں جن کی تلاوت اس وقت کی گئی ہے. کل ابتدائی 5 آیات کی تلاوت اور ان کی مختصر سی تشریح اور ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا. کل جن آیات کا ترجمہ اور تشریح پیش کی گئی ان میں سچے پکے ایمان والوں کا اور ان کی صفات کا تذکرہ تھا، متقیوں کا تذکرہ تھا کہ متقی انسان اس کے اندر کون سی صفات ہوتی ہیں. ان صفات کو بیان کر کے فرمایا گیا کہ یہی وہ بندے ہیں جو اللہ کی طرف سے اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے راستے پر ہیں اور یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں. اب اس کے بعد کی اگلی جو 2 آیتیں ہیں ان 2 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو شرک اور کفر پر قائم ہیں اور پوری ضد، پورے عناد، پوری سرکشی اور ڈھٹائی کے ساتھ قائم ہے. ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے شرک اور کفر میں مبتلا لوگوں کا جو ناواقف ہوتا ہے، جس کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا لیکن اس کی فطرت سلیم ہوتی ہے، اس کی عقل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ بات کو سنتا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، حق کی تلاش میں رہتا ہے. اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کچھ سنتا ہی نہیں، جو اچھے ماحول میں ڈائلاگ کو بھی پسند نہیں کرتا، کمیونیکیشن سے بھی بھاگتا ہے، بلکہ وہ پوری ہٹ دھرمی ضد اور سرکشی کے ساتھ اپنے کفر اور شرک پر قائم رہتا ہے اور گویا وہ تہیہ کر لیتا ہے کہ مجھے کوئی بات سننی ہی نہیں. ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے اگلی 2 آیتوں میں. فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور اس میں وہ پوری طرح ضد پر آمادہ ہیں، سرکشی پر آمادہ ہیں، اور انہوں نے گویا یہ طے کر رکھا ہے کہ ہمیں کوئی بات نہ ماننی ہے نہ سننی ہے، ان کو آپ چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ کا دین اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ان بندوں اور بندیوں کو نصیب ہوتی ہے جو اس ہدایت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف انابت کرتے ہیں، جو راستہ دکھانے والے سے راستہ مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہدایت کی تلاش میں رہتے ہیں، سچائی تک پہنچنا چاہتے ہیں، حق کے راستے کے خواہش مند ہوتے ہیں، ہدایت ان کو ملتی۔ جو حق پیغام، حق بات، ہدایت کا پیغام، ہدایت کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، یا سنتے ہیں تو سن کر ضد پر، سرکشی پر، عناد پر آمادہ رہتے ہیں، عام طور سے ایسے بندوں اور بندیوں کو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ تو یہاں ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ جو اس طرح کے اہل کفر ہیں، جو کچھ سننے اور سنانے پر تیار ہی نہیں ہیں، ان کی یہ تو رٹ ہے، ضد ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد نہ وہ کوئی دلیل سنتے ہیں، نہ وہ کوئی عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اس ضد، اس سرکشی اور اس نافرمانی کے مزاج کی وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اب پیغام آتا بھی ہے تو ان کے کانوں سے ٹکرا کر چلا جاتا ہے، اندر نہیں اترتا، اور ان کا دل پر مہر لگ چکی ہے، کسی بات کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ان کی اپنی اسی نافرمانی اور ضد کی وجہ سے اس کی نحوست میں ہوا ہے۔ اگر یہ حق کی تلاش میں رہتے اور حق کے راستے کے خواہش مند ہوتے تو اللہ تعالی حق بات ان تک پہنچواتا، وہ بات کانوں کے ذریعے ان کے دل تک اترتی اور دل بھی اس بات کو قبول کرتا، اور حقانیت اور سچائی اور صداقت ان کے سامنے کھلتی چلی جاتی۔ لیکن چونکہ یہ ضد اور سرکشی پر آمادہ ہیں اور اپنے ہر عمل سے یہ اسی ضد اور سرکشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لہذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی اب ان کے لیے ضلالت اور گمراہی کا فیصلہ کر دیا ہے، اور ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، کالا چشمہ ان کے لگ گیا ہے، اب انہیں ہر چیز کالی نظر آتی ہے۔ یہ اپنے جانتے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے راستے پر بڑے مضبوط لوگ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی نافرمانی اور ضد کی وجہ سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ ورنہ آپ سوچئے کہ ابو جہل، ابو لہب، ان جیسوں کو دعوت دینے والے تھے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کر کوئی داعی نہیں ہو سکتا۔ ان کو دعوت دی جا رہی تھی قرآن پاک کے ذریعے جو افضل الکلام ہے، ان کو دعوت دی جا رہی تھی مکہ مکرمہ میں جو افضل البلاد ہے، ان کو دعوت دی جا رہی تھی بیت اللہ اور مطاف کے جوار میں جو سب سے زیادہ بابرکت جگہیں ہیں، جہاں سے ہدایت اور برکت سارے عالم میں تقسیم ہوتی ہے،
سب سے افضل مقام میں، سب سے افضل جگہ پر، سب سے افضل نبی اور رسول کے ذریعے، سب سے افضل کتاب کے ذریعے، سب سے افضل دعوت ابو جہل، ابو لہب اور ان جیسوں کو دی گئی، لیکن چونکہ اندر سرکشی کا مادہ تھا، ضد تھی، عناد تھا، بغض تھا، بات نہ ماننے کی قسم کھا رکھی تھی، لہذا یہ ساری فضیلتیں جمع ہو گئیں تب بھی ہدایت نہیں مل پائی۔ یہ اللہ کی طرف سے محرومی ہوتی ہے جو نافرمانی کے نتیجے میں، ضد اور سرکشی کے نتیجے میں ایسے لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے کانوں پر مہر ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو ایک بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا، بہت بڑا عذاب۔ یہ اس عذاب کو بھگتیں گے آخرت میں، یہ بچ نہیں پائیں گے۔ یہ کل جن لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا وہ تھے خالص اور پکے مومن، اور آج جن لوگوں کا ابھی ان دو آیتوں میں تذکرہ ہوا یہ تھے بالکل سرکش اہل کفر۔ اب اگلی آیات میں تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو ان دونوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو نفع نظر آئے تو مومن بن جائیں اور دوسرا کوئی نفع نظر آئے تو منافق کافر بن جائیں۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے، جن کے کردار میں، عمل میں، قول میں بڑا تضاد ہوتا ہے، جن کے دو رخ ہوتے ہیں، جن کے دو منہ ہوتے ہیں، جو کہیں کچھ ہوتے ہیں اور کہیں کچھ ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ایک طرف یہود کا سامنا تھا، وہیں دوسری طرف مکہ مکرمہ کے اہل شرک کی یلغار کا خطرہ تھا، تو ایک بڑا مسئلہ ان منافقین کا تھا جو آستین کے سانپ تھے، جو مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گئے تھے، جو ظاہری طور پر کچھ اسلامی احکامات پر عمل بھی کرتے تھے، لیکن ان کا دل ایمان سے محروم تھا، ایمان سے خالی تھا۔ یہ منافقین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں لفظ نفاق کا ذکر نہیں فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علامات اور پہچان بیان کر دی ہے، کردار بیان کر دیا ہے۔ جو بھی ان علامتوں پر پورا اترے گا، جو بھی اس کردار کا حامل ہوگا، وہ دراصل نفاق کی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ منافق کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اس کو صرف مادی نفع نظر آتا ہے، اس کو صرف اپنی حفاظت نظر آتی ہے، اس کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ کہاں سے مجھے کچھ فائدہ ہو جائے، اور اس کی ساری محنتیں، ساری کوششیں، سارا غور و فکر بس اسی لیے ہوتا ہے کہ میں کسی طرح ہر جگہ سے دنیاوی منفعت حاصل کر لوں اور ہر خطرے سے محفوظ ہو جاؤں۔ اہل ایمان ان دونوں بری خصلتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اہل ایمان صرف اللہ کی رضا دیکھتے ہیں، اللہ کی خوشنودی دیکھتے ہیں، ایمان اور اسلام کا فائدہ دیکھتے ہیں۔ نہ وہ ہر جگہ سے اپنے فائدے کی کوششیں کرتے ہیں، اللہ فائدہ عطا فرما دے تو اسے اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، اور نہ اسلام کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے آئے ہوئے خطرات اور پریشانیوں سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ میں محفوظ ہو جاؤں۔
بلکہ وہ سب سے زیادہ جو اہمیت دیتے ہیں وہ دین کو دیتے ہیں، ایمان کو دیتے ہیں، اسلام کو دیتے ہیں۔ یہاں نفاق کا لفظی تذکرہ نہ کر کے علامات نفاق کو بیان کیا گیا ہے، منافقین کے کردار کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اب اس کریکٹر میں جو پورا اترے اور جو ان بیماریوں میں مبتلا نظر آئے جس کا قرآن ان اگلی آیات میں تذکرہ کر رہا ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں نفاق جیسی خطرناک روحانی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کے دن کو مانتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن حقیقت میں وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ ایمان کے اور اسلام کے جو تقاضے ہیں وہ ان کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اپنے جانتے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، مسلمانوں کی رسوائی کا سامان کر تو رہے ہیں لیکن اسی صف میں گھسے ہوئے ہیں۔ یہ تماشے کر کے، یہ ڈھونگ کر کے، یہ دو رخی پالیسی اختیار کر کے وہ اپنے جانتے میں بہت خوش ہیں کہ ہم نے تو بڑا اچھا گیم کھیلا ہے، ان کو بھی خوش کر دیا، ان کو بھی خوش کر دیا، یہ بھی مطمئن ہے، وہ بھی مطمئن ہے، اور اپنے جانتے میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا، مسلمانوں کا نقصان کر دیا۔ آپ دیکھیں اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کی ذات تو ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر کمی سے پاک ہے، وہ تو سب سے بڑھ کر ہے، بلند تر ہے، سبحان اللہ، تمام عیوب اور نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اہل ایمان اور اہل اسلام کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ کوئی اگر دھوکہ دھڑی کرتا ہے، کھلواڑ کرتا ہے، ان سے عداوت رکھتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، تو اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے جانتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ ان کی بھول ہے کہ وہ دھوکہ ان سب کو دے رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ وہ کسی کا نقصان نہیں کریں گے، وہ اس دو رخی پالیسی کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ ظاہری اعتبار سے ہو سکتا ہے کچھ الٹ پھیر دنیا کی زندگی میں مادی طور پر نظر آئے، لیکن انجام کے اعتبار سے یہ لوگ خود اپنے آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور یہ انہیں ابھی شعور نہیں ہے، پھر انہیں اس کا شعور ہو جائے گا، احساس ہوگا، باقاعدہ محسوس کریں گے کہ ہم نے اپنا ہی نقصان کیا، اپنے ہی لیے مصیبت کا سامان مول لیا جو ہم نے نفاق کا راستہ اختیار کیا۔ اس لیے کہ مومن تو مخلص ہوتا ہے، مومن تو بالکل پکا ہوتا ہے، کھرا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اپنے عقیدوں پر، اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر بالکل مضبوط ہوتا ہے۔ اور منافق ہر جگہ ایسی پالیسی اور حکمت عملی اختیار کرتا ہے کہ ظاہری طور پر اسلام بھی باقی رہے، ایمان بھی باقی رہے، اور دوسری طرف اہل باطل بھی خوش ہو جائیں، وہ بھی مطمئن ہو جائیں، اور اصل تو وہ انہی کا اعلی کار ہوتا ہے۔ ایمان والوں کی صفوں میں تو وہ ایک گھسپیٹھیا ہوتا ہے جس نے ایک نقاب اوڑھ رکھا ہے، جس نے ایک جھوٹا چہرہ بنا رکھا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اہل ایمان اور اہل حق کو
تکلیفوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، ان کے ذریعے دنیاوی منفعت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اپنے جانتے میں وہ بہت سمجھداری کا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ابھی ان کو اس کا احساس نہیں ہے، یہ احساس کر لیں گے اس کا۔ وجہ یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، حق اترا ہی نہیں ہے ان کے دل میں، ایمان راسخ ہی نہیں ہوا ان کے دل میں۔ اس لیے کہ اگر ایمان ان کے دل میں راسخ ہوتا تو پھر یہ ایسی حرکتیں نہ کرتا، ایمان اگر اندر اترا ہوا ہوتا تو پھر یہ اس طرح کے کام نہ کرتا، پھر تو یہ مضبوط رہتا اپنے ایمان پر، اپنی شہادت پر، اپنے اسلام اور دین کی ایمان کی حقانیت پر قائم رہتا، مضبوط رہتا، لیکن چونکہ ایمان اترا ہی نہیں ہے، دل بیمار ہے، دل روگی ہے، لہذا یہ نفاق کا راستہ اس نے اختیار کر لیا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ایسے منافقین کے روگ کو، ان کی بیماری کو پھر اللہ کم نہیں کرتا، اللہ تو اور بڑھا دیتا ہے۔ جب تم خود اپنی خواہش سے، اپنی پسند سے، اپنے عمل سے، سوچ سمجھ کر تم نے یہ راستہ نفاق کا اختیار کیا ہے، اور اپنے جانتے میں تم بہت دھوکہ دے رہے ہو اہل ایمان کو، اہل حق کو، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اور ڈھیل ملتی ہے، اللہ اور زیادہ ان کے مرض میں اضافہ کر دیتا ہے تاکہ آخری انتہا کو پہنچ جائے۔ اسی لیے اگر کسی منافق کو پھلتا پھولتا دیکھیں تو اس سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بہت موقع ملتا ہے، ایسے لوگوں کو بہت موقع ملتا ہے، بہت ڈھیل دی جاتی ہے، بہت ان کے ساتھ نظر انداز ان کو کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بالکل پھر اپنے انجام کو پہنچ جائے، کوئی راستہ پھر باقی نہ رہے، کوئی حجت باقی نہ رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ایسے منافق نفاق کی صفت سے متصف منافقین کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے جو انہوں نے حقیقت کو جھٹلایا تھا، انہوں نے جو حقائق کا انکار کیا اور ایمان کو اپنے دل میں راسخ نہیں کیا، ان کے اس عمل کی وجہ سے، ان کے اس فعل کی وجہ سے، ان کی اس خطا کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا۔ ان منافقین کی علامت یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی زمین میں فساد مت مچاؤ، اصلاح کے راستے میں رکاوٹ مت بنو، اظہار حق کرو، اس کی جرت پیدا کرو، دین کا مذاق مت بناؤ، ایمان اور اسلام کا مذاق مت بناؤ، جب ان کو کوئی سمجھاتا ہے، کوئی ان کو نصیحت کرتا ہے، کوئی ان کو بتاتا ہے، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، فسادی تو تم لوگ ہو، ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم ایسے کام کر رہے ہیں جس سے کوئی ایسی صورتحال نہ بنے جو کسی کو ناپسند ہو، جو اہل باطل کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ وہ اپنے کو مصلح بنا کر، ریفارمر بنا کر پیش کرتے ہیں اور اپنے مشن کو درست قرار دیتے ہیں، اور اہل ایمان اور اہل حق کے مشن کو فساد قرار دیتے ہیں، اور اپنے مجرمانہ اور ظالمانہ اور خطا کارانہ افعال کو اصلاح قرار دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں، سفید کو سیاہ کہتے ہیں، سیاہ کو سفید کہتے ہیں، حق کو باطل کہتے ہیں، باطل کو حق کہتے ہیں، صحیح کو غلط کہتے ہیں، غلط کو صحیح کہتے ہیں، یہ ان کا کردار ہوتا ہے۔ اور جب کوئی سمجھاتا ہے تو اسی کو الٹا سمجھانے لگتے ہیں کہ غلط تم ہو، غلط ہم نہیں ہیں، فسادی تم ہو، ہم تو مصلح ہیں، ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ جب کوئی ان سے کہتا ہے کہ شرک اور کفر کی طرف رغبت، میلان، یہ اچھی بات نہیں ہے،
توحید مضبوط ہونی چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، تو وہ پلٹ کر سمجھانے لگتے ہیں کہ ابھی تمہیں نہیں معلوم، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے، یہی صحیح راستہ ہے۔ تم جو باتیں کرتے ہو وہ باتیں تو بڑی پریشان کن ہیں اور حالات میں مبتلا کرنے والی ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، اللہ کہتا ہے کہ یہ کتنی ہی لچھے دار باتیں کر لیں اور اپنے کو مصلح بنا کر پیش کریں، حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ فسادی ہیں۔ انہوں نے دین کا تماشا بنا دیا، انہوں نے عقائد کا تماشا بنا دیا، انہوں نے شریعت کا تماشا بنا دیا، ہر جگہ انہوں نے فساد مچا دیا۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور ابھی یہ لوگ بات کو صحیح سے سمجھتے نہیں، انہیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن ان کو اچھی طرح احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی تھی۔ یہ کریکٹر ہے ان کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایمان لاؤ، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے، صحابہ کرام ایمان لائے، منافق اس دور کے، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ نعوذ باللہ ایمان لائے ہیں۔ مخلص ایمان والوں کو یہ سفہاء کہتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، موحد ہوتے ہیں، شریعت پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں، حق بات کہنے والے ہوتے ہیں، ان کو یہ لوگ بے وقوف کہتے ہیں۔ ان کو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ حکمت اور مصلحت نہیں جانتے ہیں، یہ نادان لوگ ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اس دور کے منافقین یہی کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام کی مثالیں پیش کی جاتی تھیں اور صحابہ کرام کی نظیریں پیش کی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح نہیں ہیں جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں، الجھنوں میں ڈالیں، تکلیفوں میں ڈالیں، پریشانیوں میں ڈالیں۔ ہم تو ادھر بھی ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ دینی اعمال کر لیتے ہیں ظاہری طور پر، اور ادھر بھی ہم شرک اور کفر کے ساتھ بھی اپنی دوستیاں اور اپنا یارانہ تعلق اور اپنی قلبی محبتیں اور مودتیں ان سے بھی وابستہ کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم خوش ہیں، ان کے اعمال و افعال میں بھی ہم شریک ہیں، ہم تو ادھر سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، ادھر سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اور یہ جو لوگ ہیں مخلص ایمان والے، دیکھو ان کو کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں، ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، در بدر بھٹک رہے ہیں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، ہر وقت خطرات ہیں، داخلی بھی خارجی بھی، الجھنیں ہیں، مصیبتیں۔ یہ تو بیوقوفی کے کام ہیں، سکون میں، عافیت میں، راحت میں تو ہم ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، قرآن کہتا ہے یہ خود بے وقوف ہے، یہ اس عارضی وقتی پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے یہ ایمان کا سودا کر بیٹھے ہیں۔ یہ تو سب سے بڑی بے وقوفی، یہ عارضی اور وقتی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس وجہ سے یہ حق سے دور ہو گئے ہیں، یہ تو سب سے بڑی حماقت۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، ابھی جانتے نہیں ہیں یہ اس حقیقت کو، جب آنکھ بند ہوگی تب یہ حقیقت ان کے سامنے کھلے گی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان منافقین کا ایک کردار یہ ہے کہ جب اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو رسول کے امتی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تنہائی میں، یہاں شیطان کہا گیا ہے اہل کفر، اہل شرک کے بڑے بڑے سرغنے، اہل باطل کے سرغنے جو ہر وقت حق کے خلاف مہم چھڑے رہتے ہیں، جب یہ ایسے سرغنوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں انا معکم، ارے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم تو آپ کے خادم ہیں، تو صرف اس لیے کہ ادھر کی باتیں ہم ادھر لاتے رہیں، ادھر ہم نے ایک شکل بنا رکھی ہے ایمان والوں کی اور مسلمانوں کی، اصلاً تو ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے حکم کے پابند ہیں، آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے، آپ کی سرپرستی بس ہم کو مل جائے تو ہمارے تو بارے نیارے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کھیل کھیل رہے ہیں اہل حق کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، حق پرستوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں،
تفریح لے رہے ہیں ہم ان سے. اللہ کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم، تم تفریح نہیں لے رہے ہو، اللہ تمہارا مذاق بنا رہا ہے. تم نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ کی طرف سے تمہاری سرکشی میں تم کو ایک ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ اور سرکشی کرو اور آگے بڑھو اور زیادتی کرو اور نفاق میں لت پت ہو کر اور اہل کفر اہل شرک کے ساتھی بن کر آؤ. خوب اسی راستے پر آگے بڑھتے رہو. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ لوگ تھے جنہوں نے ہدایت کے راستے پر تھے، اور یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا، گمراہی اختیار کی. ہدایت کا پیغام ان کے سامنے تھا، حق کی دعوت ان کے سامنے تھی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا. فرمایا ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اور یہ ہرگز ہدایت حاصل نہیں کر پائیں گے. یہ اسی نفاق کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.